اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول ہوں، اور امید قوی ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری ڈھیر ساری دعائیں ہیں کہ مولا سب کے روزے قبول ہوں، ماشاءاللہ سب اچھے رہیں۔ اور حسینی چینل پر یہ جو میرے پروگرام آ رہے ہیں، آج مجھے بات کرنا ہے کچھ خاص باتیں، پھر وہی کہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں جن کو ہم رمضان المبارک میں ہمیں اور ہمارے بچوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ سورہ صافات میں 24 نمبر کی آیت میں کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی کہ ایک دن معین ہے جب سوال ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ تفسیر قرآن، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دیکھو قرآن کی بہار کا بھی مہینہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں تو نمازیں ضرور وقت پر، اگر جو ہو سکتا ہے تو اول وقت ادا کرتے چلے جائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اب کہہ نہیں سکتے ہیں نام اور یا وہ طبقہ، کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں، ارے نماز تو رہ جاتی ہے، ہم کام پر نکل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، وہ کیسی پھر روزہ اگر نماز نہیں ہے تو بہار ہے، اس میں رحمتوں کی بہار ہے، تو روزہ رکھنا ہے۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ روزہ اور نماز ایک سکے کے دو پہلو ہیں، بغیر نماز کے روزہ کیسا۔ اسی طرح سے قرآن بھی بہار ہے، وہ ایک آیت کا سادے دنوں میں جو اجر و ثواب ہوتا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے رمضان المبارک میں ملتا ہے۔ آج ہمیں سورہ صافات کی 24 نمبر کی آیت پر بات کرنا ہے۔ کہا روکو انہیں روکو، کہا روک کے پوچھا جائے گا۔ پتہ ہے کہے پر سوال ہوگا؟ لباس پر سوال ہوگا۔ یہ جو تم نے لباس پہنا ہے تو اس کو پہن کے کیسے پرانا کیا، یعنی کہ جو پروردگار عالم کا حکم تھا وہ بجاتے رہے، پروردگار عالم کے فرما بردار بندوں میں شمار رہے، یا یہ لباس پہن کے نافرمانیاں کرتے رہے۔ اگر ڈیٹیل جائیں تو ابھی پورا 1 گھنٹہ مجلس بھی صرف اسی ٹاپک پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسرا پوائنٹ کہ ان سے سوال ہوگا، کہے پر ہوگا؟ مال پر ہوگا۔ تم کو مال دیا گیا تھا، تم نے کیسے اس کو خرچ کیا؟ جو پروردگار عالم نے کہا اس طرح سے خرچ کیا یا اپنی من مانی کرتے رہے؟ لباس پر ہوگا، مال پر ہوگا، اور مطلب آپ اور ولایت علی پر کہتے ہیں، روایتیں بتاتی ہیں سب سے بڑا سوال ہوگا، سب سے بڑا۔ روایتوں میں ملتا ہے اگر ولایت علی نہیں ہے، یعنی کہ محبت علی، محبت اہل بیت، عشق الہی کے ساتھ، عشق پروردگار کے ساتھ عشق اہل بیت بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے سوال بھی ہوگا اور کوئی عمل اور اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ وقت کا حساب ہوگا۔ ویسے تو پروردگار عالم نے ہر انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، لیکن رمضان المبارک جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی ذمہ دار بنا دیتا ہے نا۔ انسان آمادہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ 1 مہینے کا کرش کورس ہے، کہ مطلب آپ کی سکسیس و کامیابی و کامرانی و ترقی کو اب کوئی روک
روک نہیں سکتا ہے، اتنی رحمتوں اور برکتوں والا آ گیا ہے، اتنا کچھ سامان مہیا ہو گیا ہے یہاں پر، اگر جو ہم نے کر لیا تو الحمدللہ جو سال بھر محنتیں کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو مولا کے صدقے میں، اور بی بی قبول کرے ہم لوگوں کی نیک توفیقات میں دن اور رات اضافہ ہو، اور ہمت و طاقت و صحت بھی دیں کہ سارے عمل اور اعمال کو اچھی طرح خود بھی کریں اور تبلیغ دین بھی کریں، دوسروں تک ان چیزوں کو پہنچا سکیں۔ تو مال کا ہوگا، اور اسی لیے دیکھیے کتنا خالی یہ نہیں ہے کہ بس افطاری ہم دوسری جگہ بھیج رہے ہیں، بلکہ جو بھی ہے کتنا صدقات کے لیے ہے کہ آپ نے اگر آدھا کھجور بھی دیا، یہ سب ہم لوگ پچھلے دنوں میں سارا سنو پڑھ چکے ہیں کہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کے لیے رحمت بننا، زحمت نہ بننا، دوسروں کی مدد کرنا، اچھا سوچنا، یہ چیزیں جو ہیں پروردگار عالم کو بہت پسند ہے۔ اور کہیں رمضان المبارک میں کیا تو اور ہی اچھا ہے، تو یہ جواب دینا پڑے گا۔ بعد نبی ہم لوگوں نے مولا کائنات کو، علی شیر خدا کو اپنا وہ مولا مانا ہے، اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں ہم کو ویسے ہی زندگی بسر کرنا ہے، تبھی کامیابی ہے۔ کیونکہ یہ گھرانے وہ ہیں جو یہاں قبر کے یہاں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، اور ساتھ میں وہاں پر بھی ہیں، اس لیے ہم کو ان سے محبت کرتے ہوئے اپنے سارے عمل اور اعمال کو زندہ رکھنا ہے۔ جو بھی عمل کریں، ایک قدم بھی اٹھائیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم کو وہاں جواب دینا ہے، روک کے پوچھا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت کہہ رہی ہے روک کے پوچھا جائے گا، اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اور سزا اور جزا اسی پر منحصر ہوگی۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں ہم لوگ روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے جیسا وہ چاہتا ہے اس طرح سے بن سکیں، محبت علی دل میں رکھیں۔ اور ایک یہ بھی بات ہے، جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، جب ہم منظم ہو جاتے ہیں، جب ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھتے ہیں، اپنی فیملی کی مرد ہیں تو اپنے بیوی بچوں کی سمجھتے ہیں، اور بیوی ہیں تو وہ اپنے شوہر کی، اپنے والدین کی، ان کی بھی ذمہ داریاں سمجھتی ہیں۔ اور پھر اگر اللہ اور توفیق دیتا ہے نا تو پھر سب کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی ذمہ داری اپنے سر لے لیتی ہیں، پوری کوشش کرتی ہیں، معاشرے کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتی ہیں۔ کتنا اجر و ثواب ہے جب ایسی نیک نیتی اللہ دے دے، جب ہمارے وجود کو غذائے روح سے پر کر دے، تب ہم کو ایسے اچھے بندے، اچھے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ دو چار لوگ کو ساتھ بٹھائیں، ان سے رائے مشورہ لیں، تبادلے خیالات رکھیں، ہم لوگ قوم کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں، ہم دین کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے تبلیغ دین کر سکتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، خیرات، یہ سب تو ہے، اور الحمدللہ محرم آئیں گے تو ایام عزا بھی ہے، لیکن معاشرے میں جو یہ ٹوٹ پھوٹ مچی ہے، رشتہ داریوں میں اتنی آگ لگی ہے، پریشانیاں ہیں، فائنینشلی اتنی پریشانیاں ہیں، ایجوکیشنل اتنی پریشانیاں ہیں، اتنا سب بیک ہو رہا ہے، تو سب میٹنگ کر کے ذمہ دار لوگ اور مل کے فائنینشلی بھی ان چیزوں کو سوچیں کہ ہم کہاں سے۔ ایک تو مجھے لگتا ہے، میرے دل میں آتا ہے، اور میں نے کئی علماء حضرات سے بات بھی کی ہے کہ دینی معاملات تو سب ہیں، پروردگار ہم سب کو توفیق دے، لیکن ہم لوگوں کو کہ فائنینشلی کہاں تھوڑا اپنے معیار کو اٹھا کے کون سا ایسا بچوں کو جاب کرایا جائے، خاص کر خواہران کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو، کون سے ایسے کورسز ہیں، پورا ایک دائرہ اپنے لوگوں کا یہ بنے کہ گورنمنٹ کی کون کون سی اسکیمیں آ رہی ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے ہم کو بینیفٹ مل سکتے ہیں، کون سا کورس کروا دیں۔ پھر اس میں ایک طبقہ ایسا ہو کاؤنسلنگ کا، ہم لوگ تو بہت چھوٹے پیمانے پر اپنے بس کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو تھوڑا بہت ہے، لیکن یہ ایک بڑے پیمانے پر کام ہونا چاہیے کہ ایک طبقہ بیٹھے کہ وہ بچے کے مائنڈ کو پڑھے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بچہ ابھی بچہ ہے، ابھی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے،
اس کو پالش ہم لوگوں کو کرنا ہے، جو ذمہ داران ہیں، جو عمر کے اس پڑاؤ تک آ چکے ہیں، تمام تجربے ان کو ہو چکے ہیں، وہ دیکھیں کہ اس کا مائنڈ کیا ہے، کدھر جا سکتا ہے، پھر اس کو اس لائن میں لگائیں، اس کے لیے بجائے وقتاً فوقتاً جو بھی مدد سب لوگ کرتے ہی ہیں ایسا کر دیں تاکہ وہ ریگولر اپنا آمدنی کا کچھ ایسا ذریعہ بنائے کہ دو چار کو اور کام دینے کے لائق ہو جائے وہ۔ تو اس طرح کے کورسز ہم لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، بیٹھ کے کچھ اتنا جو قلم میں ماہر ہے کچھ ایسا لکھنے لگے، جو بولنے میں ماہر ہے، جو پڑھنے میں ماہر ہے، جو کچھ بنانے میں ماہر ہے، ہینڈ ورک، ہینڈ کرافٹ، اتنا کچھ ہے، اس کے لیے ہم لوگ مارکیٹ ڈھونڈیں۔ فائنینشلی بہت کمزور ہے طبقہ، جو میں معاشرے میں گھوم کے ورک کر رہی ہوں، بہت پریشان ہے، اور کیلیبر ان میں ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ سہنے کو تیار ہیں، لیکن ان کو اس طرح کا ماحول نہیں مل رہا ہے۔ تو حسینی چینل پر اتنا بڑا یہ چینل، ہم کو یہ موقع ملا ہے، تو میں نے سوچا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہاں پر میں یہ بات ضرور کہہ دوں، ماشاء اللہ بہت مایا ناز ذاکر اور ذاکرائیں تو ہیں ہمارے یہاں، لیکن الحمدللہ بہت سے مومن دولت مند بھی ہیں، تو کچھ مل کر کے ماشاءاللہ اور کر بھی رہے ہیں، جن کو میں جانتی ہوں، اور بہت سے لوگ اپنا مال خرچ بھی کر رہے ہیں غریب غربا پر، ضرورت مندوں پر، لیکن ایسا کریں کہ ان کو آمدنی کا ذریعہ مل سکے۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مل بیٹھ کے بات کریں، اور میری جہاں بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اگر مجھے یاد کیا جائے گا تو میں ہمیشہ کار خیر میں حاضر ہوں، اور سب کو بہت سی دعاؤں کے ساتھ میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں، مولا کے جلد سے جلد ظہور ہو۔ دعائے ندبہ جمعے کو ضرور کیا کریے، نماز شب ضرور پڑھیے، خمس ضرور نکالیے تاکہ ہمارے روزے پاک ہو جائیں۔ آپ بھی دعاؤں میں نازف شاہ رضوی کو یاد رکھیے گا اور ان کے بچوں کو بھی۔ والسلام۔